دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کچھ ایسے ممالک بھی موجود ہیں جہاں صرف اور صرف عورت کا راج ہوتا ہے؟ اگر کوئی مرد اس جگہ پر جانا چاہے تو اسے باقاعدہ ریٹن پرمیشن لینا پڑتی ہے، اس کے بعد ہی وہ اس علاقہ کے اندر انٹر ہو سکتا ہے۔ دوستوں، یہ دو علاقے ایسے ہیں جن علاقوں کے بارے میں دنیا کے تمام تر مرد جاننے کے لیے تجسس رکھتے ہیں، ان سب کے باوجود وہ اس جگہ پر جا نہیں سکتے۔ دوستوں، ان دونوں علاقوں میں پہلا علاقہ برازیل کے اندر واقع ہے۔ جو انسان اس علاقہ کے اندر انٹر ہونا چاہتا ہے تو اس کو اس علاقے کی بڑی ماں مطلب کہ گرو سے پرمیشن لینی پڑتی ہے، اور اس کے بعد وہ اس علاقے کے اندر داخل ہونے کے قابل ہو سکتا ہے۔ یہ علاقہ کیسے اور کہاں سے شروع ہوا؟ اس سے پہلے آپ کو چاہیے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ دوستوں، داستان کچھ یوں ہے کہ اس علاقے کے اندر ایک عورت رہتی تھی جس پر فحشہ ہونے کا الزام لگایا گیا تھا اور اسے معاشرے میں دھتکار دیا گیا تھا۔ تو یہ عورت اس اپنے علاقے کو چھوڑ کر دور دراز ویران علاقے میں جا کر رہنا شروع کر دیا۔ اس نے وہاں پر ایک چھوٹی سی کٹھیا بنائی اور وہیں پر ہی کھانے کا سامان جو کہ پھل فروٹ لے کر آتی تھی اور سبزیاں وغیرہ اگائیں جن سے یہ اپنا پیٹ پالتی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ اسی گاؤں سے تعلق رکھنے والی ایک دو عورتوں کے ساتھ گاؤں والوں نے ایسا ہی سلوک کیا، تو وہ اپنا گھر چھوڑ کر اسی عورت کی کٹیا میں آ کر بسنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ عورتوں کا اس جگہ پر آنا بڑھتا گیا اور کچھ ہی دنوں کے اندر یہ گاؤں عورتوں کا ایک قلعہ بن کر رہ گیا، یہاں پر باہر سے آنے کے لیے کسی بھی شخص کو اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس جگہ کو وزٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کو باقاعدہ ایک پرچہ ریٹن فارم میں لانا پڑتا ہے اور ان کے گرو سے اس پرچے پر سائن کروائے جاتے ہیں، تبھی وہ شخص اس گاؤں کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ اور اس میں کچھ ایسی چیزیں ریٹن فارم میں لکھی ہوتی ہیں کہ جب تک وہ اس علاقے میں رہے گا ان عورتوں کی نگرانی میں رہے گا، جس چیز سے وہ عورتیں منع کر دیں گی تو اسے ان چیزوں سے منع ہو جانا پڑے گا، کیونکہ اس علاقے میں کچھ عورتیں ایسی بھی تو رہتی ہیں جو شادی شدہ بھی ہیں اور اپنے خاوند سے دور ہیں۔ اگر ان کا خاوند ان سے ملنا چاہے تو وہ ایک ہفتے کے اندر صرف اور صرف 2 دن ہی آ کر ان سے مل سکتا ہے، اور وہ بھی باقاعدہ اجازت نامہ لے کر۔ اسی طریقے سے پاکستان کا ایک ایسا علاقہ بھی ہے جہاں پر کسی لڑکے کو کوئی لڑکی پسند آ جائے تو وہ اس سے شادی کرنے کے لیے بالکل تیار ہو جاتا ہے۔ وزیرستان میں شادی کی رسومات ایک غیر تحریری قانون کے مطابق ہوتی ہیں۔ اس قانون کو وزیر اللہ یا وزیر قانون کہا جاتا ہے۔ لڑکا اپنے والدین کی مرضی کے بغیر کسی بھی دوسرے خاندان کے ہاں اپنی شادی کی فرمائش بھیج سکتا ہے۔ اگر اس خاندان کی وہ لڑکی راضی ہو تو لڑکا اس گھر کے سامنے جا کر ہوائی فائرنگ کرنے کے بعد ان سے رشتہ مانگتا ہے۔ اس رسم کو علاقائی زبان کے مطابق ضابط وقار کا نام دیا جاتا ہے، اور اگر لڑکی اس رشتے سے انکار کر دے اور لڑکا اس پر مصر رہے اور اس کے گھر کے باہر فائرنگ کر دے تو ایک بہت بڑا خون خرابہ ہو سکتا ہے۔ دونوں کی رضامندی ضروری ہوتی ہے، جسے مقامی زبان میں لوسنی بائی کہا جاتا ہے، اور منگنی کی رسم میں بھی لڑکے والوں کی طرف سے فائرنگ کی جاتی ہے۔ اور وزیرستان کے اندر جو دلہنیں لباس پہنا کرتی ہیں انہیں گالن کٹ کہا جاتا ہے۔ اس ملبوسات کی رسم کو شادرہ بھی کہتے ہیں، اور کچھ لوگ اسے سیدرا کا نام بھی دے دیتے ہیں۔ عموماً یہ پیر یا منگل کے دن کو ادا کی جاتی ہیں۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور ایسی اور دلچسپ معلومات لینے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل وسیم پیارے کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی سے پہنچ سکے۔ السلام۔